الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حیض کا غسل دیکھیں، اس میں سب سے پہلا مسئلہ غسل جنابت کا طریقہ۔ دیکھیں، غسل کرنا واجب ہے عورت پہ غسل جنابت۔ اس کا جو طریقہ ہے پہلے وہ سمجھیں۔ غسل میاں بیوی ملے ہیں اور غسل کرنا عورت پہ واجب ہے، فرض ہے نماز سے پہلے۔ غسل کا واجبی طریقہ کیا ہے؟ نیت کے ساتھ عورت نیت کرے غسل کی اور مکمل اپنے آپ کو پانی سے بھگو لے، پانی اپنے بہا لے پوری طرح پورے جسم پر۔ یہ ہے غسل واجبی، نیت کرے اور پورا جسم اچھی طرح بھگو لے، پورے جسم پانی بہا لے۔ تو یہ سمجھ لیں عورت کا واجبی غسل تو ہو گیا، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو حدیث میں طریقہ آیا ہے اس سے پہلے وضو کیا جائے، جو بھی طریقہ ہے حدیث میں وہ اس کے مطابق کرے۔ لیکن اگر کوئی عورت بڑی جاہل ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، تو اتنا بھی کر لے گی تو اس کا واجبی غسل ہو جائے گا۔ نیت کرے میں غسل کرنے لگی ہیں اور پورا اپنے آپ کو پانی سے پورے جسم بہا لے، تو سمجھ لو اس کا واجبی غسل ہو گیا۔ باقی سنت دیکھیں کیا ہے حدیثوں میں، اس کے مطابق کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، اگر غسل حیض ہے تو اس میں فرق ہے، یہ پھر اپنے بالوں کو کھولے گی۔ جنابت میں تو عورتیں بالوں کو نہ بھی کھولے، خلال کر لیں، بیچ میں پانی جڑوں تک لے جائے، ٹھیک ہے، بال نہ بھی کھولیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جنابت غسل حیض میں مکمل بالوں کو کھول کے اپنا وہ غسل کریں گی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، ایک اور مسئلہ، اگر غسل واجب ہو عورت پہ کرنا اور غسل نہ کر سکے، کوئی مجبوری میں، کوئی بیماری ایسی ہے، کوئی مرض ایسا ہے، کوئی معاملہ ایسا ہے، تو تیمم بھی عورتیں کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ غسل کا بدل ہے تیمم۔ اسی طرح وضو کوئی نہیں کر سکتا یا غسل نہیں کر سکتا، زندوں کے لیے یہ مسئلہ ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مردوں کو اگر نہیں غسل دیا جا سکتا میت کو تو وہ ویسے بھی دفن کر دیا جائے، لیکن یہ تیمم کا جو مسئلہ ہے یہ زندوں کے لیے ہے۔ تو زندے جو ہیں وہ اگر غسل نہیں کر سکتے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، بیماری ایسی شدید ہے کہ خطرہ اور مر بھی سکتا ہے بندہ، تو اس لیے پھر وہ تیمم کی بھی ایک سہولت موجود ہے۔ اسی طرح اس میں اور مسئلہ کہ اگر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صابن ہوگا تو طہارت ہوگی، طہارت لینے کے لیے صابن شرط نہیں ہے غسل کے لیے۔ کوئی بھی آپ غسل کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ صابن ہوگا تو آپ کی طہارت ہوگی، ورنہ طہارت ہی نہیں ہوگی۔ صابن کے بغیر بھی غسل ہو سکتا ہے، صابن کوئی شرط نہیں ہے، لیکن صابن کے ساتھ کریں، اچھی بات ہے صفائی کے ساتھ، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ویسے اگر کوئی غسل کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی صابن نہیں ہے تو میرا غسل ہی نہیں ہوا۔ صابن کوئی طہارت کے لیے، غسل کے لیے، واجب غسل کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔